بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا انسان کی تخلیق ناپاک پانی سے ہوئی ہے؟ انسان کی تخلیق کے بارے میں سورہ الحجر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے انسان کو ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے تھی۔ اور اسی طرح سورہ السجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم نے حقیر پانی سے پیدا کیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انسان کی تخلیق ناپاک پانی سے ہوئی ہے، یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک تو اس بات کا تذکرہ ہے کہ انسان کی ابتدا آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے جس مٹی کے ساتھ کی تھی وہ بجنے والی مٹی تھی، اور بدبودار سیاہ کیچڑ، مطلب وہ مٹی کو گوندھ کے رکھیں تو زیادہ دیر تک پڑی رہے تو اس میں اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد مزید کچھ دیر پڑی رہے تو وہ ٹھیکری کی طرح بجنے لگ جاتی ہے۔ تو اس مٹی کے ساتھ انسان آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد جو انسان کی تخلیق کا سلسلہ آگے جاری ہوا وہ نطفے سے ہے۔ تو چونکہ اس کے نکلنے کی جگہ پیشاب کی جگہ سے ہی وہ نکلتا ہے، اور عام طور پر اس سے کراہت کی جاتی ہے، تو اس نطفے کے ساتھ جو حقیر نطفہ ہوتا ہے، حقیر پانی ہے، اس کے ساتھ انسان کی تخلیق کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر موجود نہیں ہے کہ ہم نے انسان کی پیدائش ناپاک پانی کے ساتھ کی ہو۔ قرآن میں یہ ہے من ماء مہین کے لفظ ہیں، مہین کہتے ہیں حقیر پانی سے مراد نطفے سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ السلام علیکم۔